السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدارس کی ماضی میں ترقی اور موجودہ جد و جہد کے سیریز پارٹ 2 میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ تو چلیے بات کرتے ہیں ہندوستان میں مدارس کی علم خدمات پر۔ اسلامی تعلیم بر صغیر میں ہندوستان میں اسلامی سلطنتوں کے قیام سے ہی شروع ہو گئی تھی اور بعد میں مدرسے اور مسجدیں بننے سے اس میں ترقی آئی، جس میں بلا رنگ و مذہب کی تفریق کے بچے یہاں تعلیم حاصل کرتے تھے، اور اسلام میں موجود انصاف کی بدولت ہندوستانی بڑی تیزی سے اسلام قبول کرتے چلے گئے، جس کے سبب مسجدیں اور مدرسے بھی بڑی زیادہ تعداد میں تعمیر ہوئے۔ حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ جیسے معلمین کی درسگاہیں یہاں علم اور انسانیت کا پیغام دے رہی تھیں، جہاں بچے افغانستان اور بخارا سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے۔ 17ویں صدی سے 19ویں صدی تک فرنگی محل کے علماء کی خدمات بھی قابل ذکر ہیں، جن پر ہند، بیرون ہند اور کے ساتھ ساتھ برطانیہ عظمیٰ کے کئی سارے مصنفین نے بھی بیش بہا تحریریں لکھی ہیں۔ تعلیم نسواں کا انتظام بھی ہندوستان میں مسلم بادشاہوں نے کیا تھا۔ ہاں، مسلمانوں کے آنے سے پہلے بھی یہاں عورتوں کو تعلیم دینے کا رواج رہا ہے، گرچہ اس کی نوعیت کچھ بھی ہو، یعنی اس کی نوعیت عمومی نہیں تھی، خصوصی تھی۔ مغل دور میں فلسفہ، منطق، ریاضی اور معقولاتی علوم سرکاری طور پر پڑھائے جانے لگے، اور اسی دور کے اصلاح پسند اسکالر، عالم دین شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اور ملا نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ مدارس میں سائنسی علوم متعارف کرانے کی کوشش کی، لیکن تقلیدی اور متعصب علماء یا لوگوں کی مخالفت کی وجہ سے یہ دینی اور سائنسی علوم کا یہ سنگم نصاب جو ہے ناکام ہو گیا۔ اس پر ہم آنے والے ویڈیو میں تفصیل سے بات کریں گے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے 1832 عیسوی میں اپنے زیر اثر علاقوں میں فارسی سے بدل کر انگریزی زبان کو سرکاری حیثیت دے دی، جس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ انگریزوں نے مدارس کے فارغین کو سرکاری نوکریوں سے چھٹی کرا دی۔ حکومت سے متعلق امور جہاں مدارس سے پڑھے لکھے علماء خدمت انجام دیتے تھے، انہیں نااہل سمجھا گیا، بلکہ ان کا وجود ہی خطرے میں پڑ گیا۔ اگر موجودہ دور کی بات کریں تو ہندوستان میں ہزاروں شہر ضلع ایسے ہیں جہاں مدارس ہی پڑھنے لکھنے کا واحد ذریعہ ہیں۔ یہاں یا تو اسکول نہ ہونے کی وجہ سے یا غربت کی وجہ سے بچوں اور بچیوں کے لیے پڑھائی لکھائی کا واحد اور سب سے بڑا ذریعہ مدرسہ ہیں۔ آپ کو بتا دوں کہ ہمارے بھارت دیش میں اب بھی 13,000 گاؤں میں اسکول نہیں ہیں۔ ان مدرسوں کی بدولت ہی ملک بھر کے کئی ضلعوں میں پڑھے لکھے لوگ دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اگر بات ہے یہاں پڑھنے والے بچوں کے ماڈرن ایجوکیشن کی، تو اسی سیریز میں ہم اس پر بھی ویڈیو بنائیں گے۔ اگلی ویڈیو میں ہم ہندوستان کی جنگ آزادی میں مدارس اور علماء کی خدمات پر بات کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔